الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مغفرت کے 10 اسباب اور 10 ایسے اعمال جس کے ذریعے سے انسان اللہ سے مغفرت کر سکتا ہے، مغفرت طلب کر سکتا ہے، ان کے بارے میں تذکرہ چل رہا تھا. تو گزشتہ کل کی مجلس میں 3 باتیں آپ کے سامنے ذکر فرمائی تھی. چوتھا عمل جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں وہ ہے دعاء المؤمنین للمؤمن، کہ ایمان والوں کا ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا. نماز پڑھی تو اپنے لیے بھی دعا مانگی، اپنے والدین کے لیے بھی دعائیں مانگی، اور اپنے گھر والوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، دوست و احباب کے لیے، متعلقین کے لیے اور محسنین کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، ایمان والے دنیا میں جتنے بھی ہیں پوری امت کے لیے دعائیں مانگی. اسی لیے قرآن کریم میں حق تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں دعا سکھائی. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، اے اللہ ہماری بھی مغفرت فرما اور ہم سے پہلے جو ایمان والے گزر گئے ان کی بھی مغفرت فرما. حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله فيه، کہ اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے، انتقال کر جائے اور اس کا جنازہ 40 ایسے بندے پر ہیں جو ایمان والے ہو تو ان کے جنازے پڑھانے کی وجہ سے اللہ میت کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، دعا کے لیے کہنا بھی چاہیے. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرے کے لیے جا رہے تھے، حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں نہ بھولنا، لہذا ہم بھی دعاؤں کے لیے کہیں اپنے استاد کو، اپنے ماں باپ کو، اپنے بڑوں کو، اور کہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرے. اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ہم اتنے اچھے بنے کہ ماں باپ کی دعائیں لینے والے بن جائیں. یہ دعا انسان کی زندگی کا سرمایہ ہوتی ہے. یعنی آدمی اس طریقے سے زندگی گزارے کہ استاد کو خود اپنے شاگرد کو دعا دینے کے لیے ان کا دل چاہے. اولاد ماں باپ کی اتنی فرما بردار بن جائے، اتنی اطاعت گزار بن جائے کہ والدین خود اپنے بچوں کے لیے دعائیں دل سے کریں.
تو یہ چیزیں ہیں جن سے انسان اپنے گناہوں کی معافی کروا سکتا ہے اور مغفرت طلب کر سکتا ہے۔ پانچویں چیز ہے وہ میت کے لیے ایصال ثواب کرنا، جس سے انسان کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ما یعمل للمیت من اعمال البر کہ اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے، انتقال کر جائے، تو اس کی طرف سے جو نیک اعمال کیے جاتے ہیں اس کی وجہ سے اس میت کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ مثلا والدین کی طرف سے حج کیا، عمرہ کیا، قرآن کی تلاوت کر کے ان کو بخش دیا، یتیم کی پرورش کی، ان کے نام کی نیت کر کے ان کے نام پر مدرسہ بنوایا، مسجدیں بنوائی، مہمان خانہ بنوایا، کسی غریب کی بچی کے شادی میں مدد کر دی، تو یہ جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کا ثواب جو فوت ہو چکے ہیں ان کو پہنچ جاتا ہے۔ ہمیں اپنے مرحومین کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے دوستوں احباب کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے مسلمانوں کے لیے ہمیں اس طریقے سے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ حضرت شیخ الہند حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ایک اللہ والے تھے، وہ قبرستان کے قریب سے گزرے، انہوں نے کچھ پڑھ کر ان قبرستان والوں کو بخش دیا۔ رات کو انہوں نے خواب دیکھا کہ اس قبرستان کے سارے موتی اکٹھے ہیں اور ایک بندہ آتا ہے، اس کے پاس ایک گٹھری ہے، وہ کھلتا ہے تو سارے میت اس کی طرف بھاگتے ہیں۔ ایک بندہ اپنی جگہ بیٹھا رہتا ہے، اس نے اس سے پوچھا کیا یہ معاملہ ہے؟ اس نے بتایا دیکھو یہ جو ایمان والوں کی دعائیں ہوتی ہیں یہ ایک ڈاک ہمیں روزانہ پہنچتی ہے اور ہر میت کی تمنا ہوتی ہے کہ میری ڈاک زیادہ سے زیادہ مجھے مل جائے، تو یہ اپنا حصہ لینے کے لیے بھاگتے ہیں۔ اس نے پوچھا آپ کیوں نہیں بھاگے؟ اس نے کہا میرا ایک نوجوان بیٹا ہے جو حافظ قرآن ہے اور وہ فلاں بازار میں دکان کرتا ہے، جب گاہک نہیں ہوتے تو بیٹھ کے قرآن کریم وہ پڑھتا رہتا ہے، مجھے روزانہ اتنا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جاتا ہے، مجھے کوئی جلدی نہیں رہتی کہ جب اپنا اپنا حصہ لے لیں گے تو پھر میں بھی جا کے لے لوں گا۔ آنکھ کھل گئی، اس بندے نے سوچا میں جا کے دیکھوں تو صحیح۔ اس بازار میں گیا، جا کے دیکھا ایک نوجوان ہے، وہ دکان پر بیٹھا ہے، گاہک ہوتے ہیں تو وہ اپنی چیزیں بیچتا ہے، گاہک نہیں ہوتے تو وہ زیر لب قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے۔ یہ سمجھ گئے کہ یہ میرا خواب سچا تھا۔ اللہ کی شان، بہت سالوں کے بعد پھر اس قبرستان کے قریب سے گزرنا پڑا، انہوں نے پھر کچھ پڑھ کے بخش دیا۔ رات کو خواب میں دیکھا کہ موتی ہیں اور کوئی ڈاک لاتا ہے، سب اپنا حصہ لینے کے لیے بھاگتے ہیں، اس دفعہ وہ بندہ بھی بھاگتا ہے جو پہلے بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ میرا وہ حافظ قرآن بیٹا انتقال کر گیا، اب کوئی نہیں جو مجھے اس طرح قرآن کریم کو پڑھ کر بخشے، اب عام مومنوں کی دعائیں میں جو میرا حصہ ہے میں بھی وہی حصہ لینے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو قرآن کریم کا حافظ بناؤ، ان کو عالم دین بناؤ، ان کو دیندار بناؤ، ان کو نیک بناؤ، یہ چیزیں انسان کو آخرت میں کام دے گی۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے جب انسان انتقال کر جاتا ہے، قبر کے اندر چلا جاتا ہے، دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس نے جو دنیا میں نیک اعمال کیے ہیں، اگر وہ حافظ قرآن ہے، عالم دین ہے، کسی کو پڑھایا ہے، یا کسی کو کوئی اچھی بات کہی ہے، یا کوئی مدرسہ مسجد بنوائی ہے، صدقہ جاریہ کیا ہے، تو یہ ان کے لیے اعمال کے اور ثواب کے جاری رہنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمیں اپنے گناہوں سے اللہ سے سچے دل سے توبہ کرتے ہوئے ہمیں اس باتوں پر غور و فکر کرنا چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے لیے کتنا ایصال ثواب کرتے ہیں، کہ جن ہم مرحوم والدین کی اور جن رشتہ داروں کی جائیداد اور مال و دولت کو ہم استعمال کرتے ہیں اور ہم ان کے لیے ایصال ثواب نہ کریں۔ تو چھٹی چیز ہے جس سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، وہ ہے المصائب التي يكفر الله بها الخطايا فی الدنیا، کہ مومن کو دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے، جو حالات پہنچتے ہیں، جو مصیبت ملتی ہے، اس مصیبت کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب
ولا هم ولا حزن الا كفر الله بها من خطاياه. انسان کو اس دنیا میں جو تکلیف پہنچتی ہے، جو مصیبت پہنچتی ہے، جو تھکاوٹ ہوتی ہے، جو غم ہوتا ہے، جو پریشانی ملتی ہے، اللہ ہر چیز کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. اس وقت جن مصیبتوں سے، جن بیماریوں سے میں اور آپ گزر رہے ہیں، انسانیت گزر رہی ہے، تو ہمیں ان بیماریوں میں، ان حالات میں، ان تکلیفوں میں اللہ سے یہ امیدیں رکھنی چاہیے اور یہ بھروسہ رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اللہ ہمارے درجات کو بلند کر دیں گے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیٹھی ہوئی تھی، چراغ جل رہا تھا، ہوا کا جھونکا آیا اور وہ چراغ بجھ گیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی حیران ہوئی. اللہ کے حبیب چراغ کے بجھنے پر آپ نے یہ پڑھا؟ فرمایا ہاں، مومن کو چھوٹی سی بھی اگر کوئی تکلیف پہنچے اور وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے، اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. آپ ذرا سوچئے، جس مومن کو چراغ کے بجھ جانے پر یہ اجر ملتا ہے، اگر کوئی قریبی عزیز فوت ہو جائے، اس کی زندگی کا وہ چراغ بجھ جائے اور وہ صبر کر لے تو اس پر اس کو کتنا اجر ملے گا. علماء نے لکھا ہے ایک بندے کی دو کہ جب انسان اس مصیبتوں پر، تکلیف پر صبر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے، ان تکلیفوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. ایک بندے کے پاس اس کے کپڑوں میں دو جیب تھی، اس نے ایک میں اپنی گھڑی ڈالی، نکالنے کے لیے دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو وہ گھڑی نہیں تھی. تو ایک دم اس کو شک لگا اور ذہنی اعتبار سے صدمہ ہوا کہ میری گھڑی کہاں چلی گئی. اگرچہ اس کو دوسری جیب سے وہ مل بھی گئی، لیکن یہ جو تھوڑی دیر کی اس کو پریشانی ملی، اللہ اس پر بھی اجر عطا فرما دیتے ہیں. تو مومن کو تو ہر چیز پہ اجر، اس لیے ہمیں کرنا چاہیے صبر. کہ شیطان بدبخت صبر ختم کرا دیتا ہے، ہر چیز پہ اعتراض اور ہر چیز پہ جھگڑا اور ہر چیز پہ ناپسندیدگی پیدا کرتا ہے، اس سے اجر ہی ختم ہو جاتا ہے. گھروں کے اندر اگر عورتوں کو صبر کے ساتھ رہنے کی عادت پڑ جائے تو گھروں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں. کتنی عورتیں ہیں جن کو شوہروں نے مصیبتوں میں ڈال رکھا ہوتا ہے، کتنے مرد ہیں جن کو بیویوں نے مصیبت میں ڈال رکھا ہوتا ہے، کتنی بہویں ہیں جن کا ساس نے جینا حرام کر رکھا ہے، کتنی ساسیں ہیں کہ بہو نے ان کا جینا حرام کیا ہوتا ہے. یہ عجیب و غریب حالات ہوتے ہیں. بہرحال جس نے بھی جس کو پریشان کیا ہو، اگر اگلا بندہ صبر کے ساتھ رہے اس کے گناہ معاف ہوں گے. لہٰذا ہمیں چاہیے ہم صبر کے ساتھ رہیں، اپنے آپ کو اجر سے محروم نہ ہونے دیں. بے صبری سے مصیبت تو ختم نہیں ہوتی، ہاں مصیبت پہ ملنے والا اجر اور ثواب یہ ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں جن حالات سے، جن مصیبتوں سے اور جن پریشانیوں سے، جن بیماریوں سے اس کورونا کی خطرناک وبائی میں ہم چل رہے ہیں، ان حالات میں کتنے ہمارے رشتہ داروں کے اور کتنے ہمارے متعلقین کے لوگ دنیا سے جا چکے ہوں گے، لیکن ہمیں اس حالات میں صبر کرنا ہے اور اللہ سے امیدیں رکھنا ہے کہ اللہ اس پر ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. کیسی کیسی عورتیں دنیا میں گزری ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا، ایک عورت کو میں نے دیکھا، وہ کہہ رہی تھی اے اللہ میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں. وہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا اے خاتون تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ وہ کہنے لگی میں اپنے گھر میں تھی، میرے چھوٹے عمر کے 3 بچے تھے اور گھر میں میں روٹیاں بنا رہی تھی، میرے 2 بچے کھیل رہے تھے اور ایک چھوٹا سا بچہ میرے قریب رینگ رہا تھا، وہ بھی کھیل رہا تھا. اچانک مجھے کمرے سے ایک زور کی آواز آئی. میں نے جب جا کر دیکھا تو اصل میں گھر میں ایک چھری تھی جو کافی تیز تھی، وہ کہیں بچوں کے ہاتھ میں آ گئی. بچوں میں سے ایک نے دوسرے بھائی کو کہا تمہیں پتا ہے یہ چھری کتنی تیز ہوتی ہے؟
اس نے کہا نہیں، تو اس بچے نے نادانی میں چھوٹے بچے کے گلے پہ وہ چھری چلا دی اور اس کی وہ سانس کی نلی کٹ گئی۔ اب جب وہ بچہ تڑپنے لگا، یہ بھی پریشان کہ یہ کیا ہو گیا، وہ عورت کہتی ہے کہ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کہ میرا بیٹا آخری سانس لے رہا تھا، میں نے اس کی لاش اٹھائی اور صحن کے اندر چارپائی پہ لا کے ڈال دیا۔ پھر میں فکر مند ہوئی میرا دوسرا بیٹا کہاں گیا، نظر نہیں آ رہا ہے، میں ڈھونڈنے لگی۔ اب وہ بچہ ڈر کے مارے چھپ گیا تھا، ہمارے صحن کے اندر لکڑیاں رکھی ہوئی تھی، وہ اس کے پیچھے چھپا تھا۔ جب میں نے دیکھا تو وہاں پر ایک سانپ تھا جس نے اس بچے کو کاٹا اور وہ بچہ بھی وہاں مرا پڑا تھا۔ کہنے لگی میں اس کی لاش بھی اٹھانے کے لیے آئی اور اس کو لا کے پہلے بچے کے ساتھ بستر پر لٹایا، پھر میں نے محسوس کیا میرا تیسرا چھوٹا بچہ کہاں چلا گیا، وہ تو ادھر کھیل رہا تھا۔ کہنے لگی جب میں قریب آئی تو میں نے دیکھا وہ چھوٹا بچہ رینگتے رینگتے اس آگ کے تنور کے اندر جا گرا۔ میں نے اس کی جلی ہوئی لاش نکالی، تینوں بچوں کو لٹایا اور ان کو نہلایا، ان کو کفنایا، پھر ان کی تدفین کا عمل ہوا اور میں عمرے کرنے آ گئی اور میں اپنے اللہ سے کہہ رہی ہوں اے اللہ میں اس حال میں بھی تم سے راضی ہوں، اور جس پروردگار نے بیٹوں کی نعمتیں دی اس پر بھی اس پروردگار نے مجھ سے واپس لیا۔ سوچئے ان مصیبتوں کی حالات میں بھی وہ صبر کرنے والے صبر کرتے رہے۔ حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں قیامت کے دن جب جنت میں جانے لگوں گا ایک عورت ہوگی جو میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگی، یوں لگے گا جیسے یہ مجھ سے بھی پہلے داخل ہونا چاہتی ہے۔ میں فرشتوں سے پوچھوں گا یہ عورت کون ہے، وہ مجھے بتانا چاہیں گے یہ آپ کی امت کی ایک بیوہ عورت ہے، اس کے 12 بچے تھے اور ایک ایک بچہ بچپن کے اندر فوت ہوتا گیا، یہ آنسو روک لیتی تھی، غم کو پی جاتی تھی، اس نے اپنی زندگی میں 12 بچوں کو نہلایا، کفنانے کے دفن کے لیے بھیجا، مصیبتوں پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس ماں کو اتنا اونچا مقام دیا کہ جنت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بالکل پیچھے پیچھے داخل ہوتی ہیں۔ ہمیں زندگی میں جو بھی مصیبتیں اور پریشانیاں ملی ہم صبر کر لیں، برداشت کر لیں، یہی ہے دنیا، یہاں صبر ہی کرنا چاہیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ غم نہیں مانگے، اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اگر غم آ جائے تو صبر کیا کرے تاکہ صبر کا اجر یہ ضائع و برباد نہ ہو۔ تو آج کی مختصر مجلس یہیں پر ہم ختم کرتے ہیں۔ ان حالات میں، ان پریشانیوں میں، ان مصیبتوں میں اگر ہمارا کوئی متعلقین، ہمارا کوئی رشتہ دار یا ہمارے کوئی محسنین میں سے یا کوئی بھی مسلمان کے گھرانے سے کسی کا انتقال ہو جائے، ہم جا کر ان کو صبر کی تلقین کریں، ہم جا کر ان کو دلاسا دیں، ان کو تسلی دیں کہ ان تکلیف پر صبر کر لے میرے بھائی اور میری بہن، صبر کر لے، اللہ اس صبر پر دنیا بھی بنا دیں گے، اللہ اس صبر پر جنت میں درجات کو بلند کر دیں گے۔ اسی لیے ہمیں ان حالات میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اللہ ہم تمام کو صحیح معنی میں اپنی زندگی کو صحیح بنانے کی فکر اور اس کی توفیق کامل نصیب فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کے ساتھ، آخرت کے ساتھ ہمیں فکروں کے ساتھ زندگی گزارنے کی اللہ ہم سب کو توفیق کامل نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں، ان حالات میں ہمیں جہاں اتنی کثرت اموات ہو رہی ہے، ہمیں اپنی زندگی پر تھوڑا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ میری زندگی میں ان حالات کے آنے کے بعد کیا تبدیلی آئی ہے، میری زندگی میں کیا پریشانی آئی ہے، میری زندگی میں کیا فرق ہوا ہے، میری زندگی میں نے نمازوں کا کتنا اہتمام کیا ہے۔ ان حالات اور کثرت اموات کو دیکھ کر، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے ہزاروں اور کتنے جنازوں کو ہم نے نیوز میں ان کے فوٹو اور ویڈیوز کو دیکھ کر، اور ہم نے اپنے ہاتھوں سے کتنے لوگوں کو دفن کیا اور کتنوں کی نماز جنازہ پڑھی اور پڑھائی، لیکن کیا ان حالات کے آنے کے بعد میری زندگی میں رجوع الی اللہ کی توفیق کتنی ہوئی ہے، میں اللہ کی طرف کتنا متوجہ ہوا ہوں؟ ہمیں تھوڑا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ مجھے ہم تمام کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق کامل عطا فرمائے۔ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اسپتالوں میں زیر
زیر علاج ہیں اور ہمارے متعلق محسنین دعاؤں کے لیے ہمیں کہتے ہیں اللہ تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ مستقیمہ دائمہ نصیب فرمائے. اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اللہ تمام مقروضین کی قرض کی ادائیگی کی سبیل پیدا فرمائے اور اللہ ہماری آج کی اس مجلس کو اپنے فضل سے قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. اے اللہ تیری رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تجھے ناراض کرنے والے اعمال سے حفاظت فرما. اے اللہ تیری معرفت نصیب فرما. اے اللہ تیرا دھیان اور تیرا استحضار نصیب فرما. اے اللہ اپنا فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو جا، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں تیرے نیک بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہمیں تیرے مخلصین بندوں میں شامل فرما. اے اللہ اپنا دھیان اے اللہ اپنا دھیان اور اپنا استحضار نصیب فرما دے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما. اے اللہ امت ایمان پر جانے والوں کی مغفرت فرما. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین.